الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارین محترم، ہم جس عظیم شخصیت اور جس عظیم ذات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جنہیں سلمان کہا جاتا ہے، اور آپ کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فارس کے سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ ہی جناب سلمان محمدی جنہیں کہا جاتا ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 350 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 350 سال۔ اور یہ ابتدا اسلام سے پہلے انہیں بہت سی بشارتیں خواب کے ذریعے سے اور اس وقت کے بڑے علماء کے ذریعے سے ان تک جو پیغمبر اسلام اور آخری زمانے میں آنے والے نبی کی جو علامتیں ملی تھی اور بتائی گئی تھی، یا جو انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں، یہ غالباً کہا جاتا ہے کہ یہ آتش پرست تھے، اور اسلام سے پہلے فارس یعنی ایران کا اکثر مذہبی حلقہ جو بڑا تھا وہ فارس آتش کدا تھا، آتش کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے آگ کو۔ تو انہی میں سے جناب سلمان جن کا نام روز پہ تھا، روز مانے دن ہوتا ہے اور پہ مانے بہتر یعنی اچھا دن، تو آپ کے بابا بھی مثلا اسی مذہب کے ماننے والے تھے۔ آپ کو خواب میں اور آپ کی دوسری کتابوں میں یہ پتا چلا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے جس کی یہ علامتیں ہیں۔ تو چونکہ شوق دیدار نبوت اتنا بڑھا کہ آپ نے اپنے بابا سے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر عرب جانے والا ہوں۔ عرب بتایا تھا کہ ام القریٰ میں اس پیغمبر اور اس آخری نبی کا ظہور ہوگا جو بڑی عظمتوں اور بڑی مکرمتوں کا حامل ہے۔ تو اس کے دیدار کے لیے جناب سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ وہ ایران سے سفر کرنے کے بعد جوک در جوک یعنی طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں، یہاں تک کہ آپ کو قید میں بھی رکھا گیا، سختیوں میں بھی ڈالا گیا، یہودی مذہب کے ماننے والوں سے سامنا ہوا، عیسائی مذہب کے ماننے سے سامنا ہوا، کنیسے میں بھی گئے اور دوسری جگہوں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر میں جب مکہ معظمہ ام القریٰ جسے کہا جاتا ہے، جہاں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں آپ پہنچے ہیں اور بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو پیغمبر کے سامنے اسلام لانے کا ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، پچھلی کتابوں میں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، عالم تھے، باقاعدہ پڑھے لکھے تھے، ان کو بشارتیں بھی ہوتی تھی، تو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ایک علامت جس میں پیغمبر کی ایک علامت یہ تھی کہ ان پہ صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو جب آخری نبی کا ظہور ہوا تو یہ اس وقت مکہ ہی میں موجود تھے، تو جب پیغمبر اسلام نے ابھی غالباً اعلان نبوت نہیں کیا تھا یا اس طرح کی علامتیں ہیں، وہ پیغمبر کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کے آئے اور پیغمبر سے کہا کہ یہ صدقہ ہے ہماری طرف سے۔ تو پیغمبر نے وہ کھجوریں اٹھائی اور سب کے درمیان بانٹ دی، کہا یہ آپ لوگ کھا لیجیے، چونکہ ایک علامت میں تھا کہ پیغمبر پر آخری نبی جو ظہور فرمائے گا اس پہ صدقہ حرام ہے، تو وہ اس تجربے اور علامت کو دیکھنے کے لیے وہ پیغمبر کے پاس کھجوریں لے کے گئے۔ پھر دوسری طرح کھجوریں بڑھائی اور کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو پیغمبر نے وہ کھجوریں خود کھائی ہیں۔ تو یہ ایک علامت جب ظاہر ہوئی تو جناب سلمان ایمان لے کے آئے ہیں پیغمبر اسلام پر، اور آپ جانتے ہیں کہ خندق کے میدان میں جب اسلام پر وقت پڑا ہے اور کفار نے پیغمبر اسلام کو مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو پیغمبر اسلام کو خندق کھودنے کا مشورہ جناب سلمان ہی نے دیا تھا۔ اور دوسرا شرف یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کا آج مختلف زبانوں میں دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اس وقت عربی زبان سے فارسی زبان میں ٹرانسلیشن کرنے والے پہلے فرد جو ہیں وہ جناب سلمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے حصے کو فارسی زبان میں ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ یہ ایک مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ محب اہل بیت تھی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی اور جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ پیغمبر یہ ایک راستہ ہے کہ مدینے کی چاروں طرف سے خندق کھود دی جائے تاکہ مسلمان محفوظ رہیں، عورتیں اور مرد، تو یہ پیغمبر کو مشورہ پسند آیا اور سارے مسلمان مہاجر انصار سب مل جل کے کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ تو پیغمبر نے جب دیکھا کہ زیادہ شور بڑھ رہا ہے تو پیغمبر نے صحابہ اور انصار و مہاجر سے بڑھ کے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ایک ضرور پڑھتے محمد والے محمد۔ اب سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں
ہم یہ کہتے ہیں مولا علی کے ہم چاہنے والے ہیں، امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں، اہل بیت کا ہم دم بھرنے والے ہیں، مگر یہ عظیم ہستی وہ ہے جس کے لیے پیغمبر خود فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ اور آپ بھی انصاف سے بتائیے کہ آپ جنت کے مشتاق نہیں ہیں، جنت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر یہ اپنے اعمال اور اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر آج جنت میں جائے گا۔ ابھی جنت کی کسی کو کوئی بشارت نہیں ہے، مگر پیغمبر فرماتے ہیں تشتاق الجنت الی ثلاث، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ہم جنت کے مشتاق ہیں، مگر جناب سلمان کا مرتبہ یہ ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تشتاق الجنت الی ثلاث، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ پہلے کون ہے؟ جناب سلمان، دوسرے عمار، اور تیسرے مولا کائنات علیہ السلام۔ تو آپ سوچیے کتنا مرتبہ ہے جناب۔ ہم یہاں ہیں، ابھی ہم جنت کی نعمتیں نہیں کھاتے ہیں، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ جنت سے جناب سلمان کے لیے کھانا آتا تھا، وہ اگر منگاتے تھے۔ اور آپ کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھانا بنا رہے تھے، اور کھانا بناتے بناتے نہ کوئی لکڑی ہے، نہ چولہے پہ صرف کیتلی اور وہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور وہ ابل رہی ہے، کوئی غالباً جناب ابوذر یا کوئی اور تھا ان کے ساتھ۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب سلمان جب آگ پتیلی گرم ہونا ہوتی ہے، گرم کرنے کے لیے جناب سلمان نیچے سے انگلی لگا دیتے ہیں، وہ آگ خود ہی جلنے لگتی ہے، ان کی انگلیوں سے آگ نکلنے لگتی ہے، یا پانی کیتلی میں یا کڑاہی میں یا جو بھی تھا برتن میں انگلی ڈالتے تھے، وہ کھانا بننے لگتا تھا، آگ نکلتی تھی۔ مطلب یہ صاحب معجزات اور صاحب کرامات ہے۔ مختصر یہ کہا جائے، اگر تفصیلی گفتگو نہ کی جائے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی طولانی عمر پائی ہے۔ اہل بیت کے جو خاصان ہیں، چاہنے والے، موالیان جنہیں کہا جاتا ہے، اگر کوئی سچا ہے تو یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے سچی محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اور آپ سوچیے جناب سلمان کو مولا کائنات نے اپنے دور خلافت میں مدائن کا خلیفہ، جہاں آج آپ کی قبر ہے، آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوفے سے جناب سلمان علیہ السلام، اور غالباً مدینے سے پہلے ہی بھیج دیا تھا، مولا بعد میں کوفہ آئے تھے، جناب سلمان کو کوفے اور مدائن کا گورنر اور حاکم بنا کے بھیجا تھا کہ آپ جائیے وہاں حکومت کیجیے۔ تو اس وقت زمانہ ایسا تھا، چور اچکے لفنگے وغیرہ جو تھے وہ اپنا چوریاں راتوں کو کیا کرتے تھے، دوسرے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں۔ تو آ کے لوگوں نے جناب سلمان علیہ السلام جب آئے وہاں سے، مدینے سے چلے مولا کے حاکم بن کے مدائن کے، تو ایک لوٹا لیا اور ایک چٹائی لی، یعنی مصلی جسے کہہ لیجیے، ہاتھوں میں تسبیح تھی، اور حال ایسا تھا جیسے کوئی غریب اور فقیر حاکم بن کے آ رہا ہے۔ حاکم بن کے جب کوئی آتا ہے تو اس کی شان الگ ہوتی ہے، حوالی موالی ہوتے ہیں، ساتھ وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، اور چاہنے والے افراد ہوتے ہیں، لاہو لشکر ہوتا ہے، مگر جناب سلمان اکیلے مدینے سے جب مدائن کے بارڈر اور دیوار کے پاس پہنچے، شہر کی دیوار کے پاس، تو لوگوں نے دیکھا ہے یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، فقیر ہے، ایک لوٹا لیے ہوئے، ایک چٹائی لیے ہوئے، ایک مصلی ہے اس کے ہاتھ میں اور تسبیح ہے، وہ کیا حکومت کرے گا؟ جناب سلمان کو اس حالت میں دیکھا، مگر صاحب معجزات اور کرامات تھے۔ جب آپ آئے تو دوسرے دن لوگوں نے شکایت کی، حاکم وقت یہاں چوریاں بہت ہوتی ہیں راتوں کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے کارندے نہیں تھے، نہ پولیس تھی اس زمانے میں اتنی، کیسے وہ حفاظت کرتے؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، انشاءاللہ تمہارے گھروں کی حفاظت ہوگی، آج سے چوریاں بند ہو جائیں گی۔ رات کے سناٹے میں جناب سلمان علیہ السلام شہر کے باہر آئے اور ایک ندا لگائی، اے شہر کے کتوں، سارے کتوں کو، جیسے ہی جناب سلمان نے ندا دی، اے شہر کے کتوں، آج شہر کا نظام، رات کا نظام تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور شہر والوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو کوئی شریف آدمی گھر سے باہر رات میں نہ نکلے۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ آج شہر کا نظام تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو سارے کتے رات میں پھیل گئے، اور جو چور اور ڈاکو تھے وہ جب نکلے ہیں رات میں چوریاں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور ماحول خراب کرنے کے لیے، تو کتوں نے جناب سلمان کے حکم سے انہیں پھاڑ دبوچا۔ اب آپ سوچیے کتنا مرتبہ ہے، صاحب معجزات، صاحب کرام، خاصان خدا، اہل بیت کے سچے ماننے والے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کی عظیم منزلت کی طرف یہ بات اشارہ کر رہی ہے کہ وفات کے وقت کہاں سے؟ کوفے سے، اور کوفے یا مدینے سے مولا کائنات کہاں آ گئے؟ مدائن آ گئے تھے، حجاز، آپ کو دفن کرنے کے لیے۔ سوچیے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وقت کا امام ان سے آخری ملاقات کے لیے، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تجہیز و تدفین کرنے کے لیے مدینے سے کہاں آ رہا ہے؟ یہاں آ رہا ہے، مدائن آ رہا ہے، اتنا طویل سفر کر کے
فاعجاز امامت آپ یہاں آئے تھے۔ اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب سلمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جیسے ہی مولا ان کے سراہنے اور پائتی آئے، جناب سلمان کی میت اٹھ گئی تھی مولا کے احترام کے لیے، تو مولا نے کہا نہیں سلمان تم واپس چلے جاؤ ورنہ تمہارا مرتبہ دنیا نہیں پہچانتی ہے۔ اور اسی لیے مولا مدینے سے یہاں جناب سلمان کی نماز جنازہ تجہیز و تدفین کے لیے آئے۔ کتنی عظیم ہستی ہے، اگر ایسے پڑھا جائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، مگر مختصر یہ اتنا ہے کہ آپ جس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ پیغمبر کا صحابی بھی ہے، ایک وقت میں عالم کتاب بھی ہے، مختلف کتابوں کے حامل تھے۔ اور ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان خاندانی، جیسے ہم گھر میں شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے یا دوسرے گھر میں پیدا ہوئے، نہیں، وہ شیعہ نہیں تھے بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، مگر اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ علامتیں ہیں۔ اس کے دیدار اور اسلام کی طرف رغبت اتنی ہوئی، میلان اتنا ہوا کہ گھر بار چھوڑ کے مدینے آئے، مکے آئے اور پیغمبر کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور آخر میں سچے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے سچے اور مخلص ماننے والوں میں آپ کا شمار ہوا، اور صاحب معجزات بھی ہیں، اور آپ کے ہر دعائیں اور مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ آخر میں دعا گو ہے، پروردگار جس عظیم ہستی کے لیے ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار ان کی قدر و منزلت کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو برپلا، ہمارے درمیان جو جائز حاجت مومنین اور زوار لے کے آئے پروردگار ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار پھر وہی دعا ہے، جن کی گودیاں خالی ہیں پروردگار انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرما، جن کے بچے بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا انك سميع الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔